بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جو بنیادی حقوق ہیں ان میں اس کی آزادی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ معنی رکھتی ہے دنیا کے لیے، اور کہتا ہے وہ انسان جو ہے وہ آزاد ہے، بولے جو وہ بولنا چاہتا ہے، اور کھائے جو وہ کھانا چاہتا ہے، پہنے جو وہ پہننا چاہتا ہے۔ آپ اس کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کیا فوڈ کھاؤ گے، کیا کپڑے پہنو گے۔ تو پاکستان میں آپ جینز پہنے، ٹی شرٹ پہنے، شلوار قمیص پہنے، عبایا پہنے، حجاب پہنے، جو مرضی کریں، آپ کی آزادی کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ آپ کو میں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ آپ کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے۔ ساڑی پہننی ہے کہ نہیں پہننی ہے، ساڑی میں پہنتے ہیں یہاں پر لوگ، اور یہاں پہ ہر چیز الاؤ ہے۔ اس طریقے سے آپ اب دیکھ رہے ہیں، یہ خبر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے، انڈیا ٹوڈیز کی خبر ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے سمن کیا ہے انڈیا کو کہ جو حجاب کنٹروورسی ہے اس کے اندر گورنمنٹ انٹرفیئر کرے، اور یہ سمن جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مطلب یہ نوبت کیوں آئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اب پاکستان یہ بتائے گا انڈیا کو کہ وہ حجاب کے معاملے میں گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرفیئر کرے، یا وہ کب بولے گی؟ یعنی کہ یہ نوبت کون لے کر آیا ہے؟ پاکستان کی خواہش تو نہیں تھی کہ وہاں پر ہم یہ بتائیں ان کو کہ جی آپ کا ایک سیکولر ملک ہے، اور اس سیکولر ملک، کم از کم اس سیکولر ملک کے اندر آپ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے لوگوں سے کہ جو وہ مرضی بولیں، جو وہ مرضی کھائیں، جو وہ مرضی پئیں۔ خیر وہاں تو کھانے کی پرمیشن نہیں ہے، آپ بیف نہیں کھا سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، وہاں پابندی ہے کھانے کی، لیکن دنیا بھر میں نہیں ہے، دنیا بھر میں جو مرضی کھائیں۔ لیکن کپڑوں کے معاملے میں بھی اب انہوں نے انٹرفیئر کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں آپ حجاب مت پہنیں، آپ یہ مت کریں، وہ مت کریں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ جو ناظم الامور ہیں ہندوستان کے، ان کو طلب کیا اور ان کو اپنا سمن دے دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کے اوپر اپنے جو بھی معاملات ہیں وہ ایکشن لیں، کیونکہ مسلمان پریشان ہیں نا۔ تو بینگ اے مسلم ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم وہاں پر اگر کوئی امتیازی سلوک ہو رہا ہے، کپڑوں کے اوپر آپ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہندو مذہب میں حجاب نہیں ہے، یہ بس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کسی اور مذہب کے اندر جا کر آپ ان کے کپڑوں کو چیلنج کر دیں، کیونکہ یہ جو حجاب ہے ایگزیکٹلی سیم حجاب جو ہے وہ یہ جو سسٹرز ہوتی ہیں کرسچن مذہب کے اندر وہ پہنتی ہیں۔ تو کیا مسلمان ملکوں میں ہم ان کو سسٹرز کو بولیں گے کہ حجاب ہی پہنیں آپ، یا انڈیا میں اب بولا جائے گا ایسا؟ یا جو ٹپیکل جو ولیجر تھے یہودی، جو مذہبی یہودی ہیں، وہ تو عبایا پہنتی ہیں، اور عبایا بھی وہ والا جو مسلمان بھی اس طرح عبایا نہیں پہنتے، بالکل پیور عبایا جس کو عبایا کہا جاتا ہے۔ تو وہ کیا وہ منع کریں گے آپ اس کو؟ کون منع کرے گا اس کو؟ کوئی منع نہیں کرتا، کیونکہ وہ ان کا مذہبی معاملات ہیں۔ وہ ساڑی پہنے، وہ حجاب پہنے، وہ کیا پہنے، وہاں تو خیر عجیب معاملات پہن لیتے ہیں، لیکن حجاب کے اوپر پھر اعتراض کیا ہے؟ حجاب سے آپ کو پرابلم کیا ہے؟ یعنی کہ اس کے کان اگر ڈھک جائیں گے، اس کے بال اگر ڈھک جائیں گے تو آپ کی طبیعت پہ کیوں بھاری پڑے گا؟ یہ معاملات جو ہیں، یہ جواب مانگا ہے پاکستان نے، اور یہ جواب مانگا ہے افغانستان نے۔ افغانستان نے جو ہے وہ سوال کیا ہے، اور وہاں کے جو اسپوکس پرسن ہیں، نائب اسپوکس پرسن جو ہے، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے سوال بھی کیا کہ بھائی صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ یعنی کہ یہ ہے کیا؟ یہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو، کیا بتانا چاہ رہے ہو، کیا پیغام دے رہے ہو؟ اور اس پر ناراضگی آئی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کا سمن جاری کرنا اور افغانستان کا سوال کرنا کافی نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہے کہ اس معاملے کو OIC میں اٹھانا چاہیے، قبل اس کے کہ پابندیوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جائے، اور آپ کے گھر میں اگر قرآن نکل آئے یا جانماز نکل آئے آپ کو پھانسی لگا دیں گے، ایسی کوئی باتیں ہوں، تو اس سے پہلے جو ہے معاملہ کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، اور اس کے اوپر جو ہے OIC کو ایک سٹینڈ لینا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا کہ آپ تھوڑا سا فرانس بننے کی کوشش نہ کریں، اور فرانس کو بھی دیکھ لیں گے مگر آپ تو فرانس نہ بنیں، ٹھیک ہے نا۔ اسرائیل کے اندر بھی ایسی سختی نہیں ہے، اسرائیل کے اندر 19 لاکھ مسلمان اس طرح تو نہیں تنگ ہو رہے ہوتے کہ آپ ان کو حجاب نہیں پہنائیں گے یا عبایا نہیں پہنائیں گے۔ یہ چیز اسرائیل کے اندر اگر الاؤ ہے تو آپ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ آپ تو سیکولر ملک ہو، وہ مذہبی ملک ہے، کٹر مذہبی ملک ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ ایک خاتون جو ہیں وہ آ رہی ہیں عبایا کے اندر، اور تقریباً 70-80 جو ہندو لڑکے ہیں وہ جے شری رام کرتے ہوئے اس کے آگے اس کو راستہ روک لیتے ہیں، اور خوف زدہ کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، اس کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس واقعے کے اوپر ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ جو ادارے تھے یا وزیر اعلیٰ تھا وہ یہ بولتا کہ ان 18 یا 60-70 جو لڑکے تھے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بیان دیا کہ اس لڑکی کے اللہ اکبر کے نعرہ لگانے سے ان لڑکوں کے ذہن کے اوپر کافی نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے، مطلب ان کو سائیکولوجیکلی پرابلم ہوئی ہے، تکلیف میں ہے اس ٹائم وہ، اور وہ اس ٹائم اپنے ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، تو میں کیسے ایکشن کروں؟ اور کہتے ہیں کہ وہ جو مشتعل ہوئے تھے وہ بھی اللہ اکبر کے نعرے کے بعد ہوئے تھے،
آپ نے کلپ میں دیکھا ہوگا کہ جب 70-80 مرد جھپٹا مار دیتے ہیں، اس کے منہ کے اوپر لال کپڑا گھماتے ہیں یا اورنج کپڑا، ٹارچر کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو وہ ان کو ریئیکشن کے اندر اللہ اکبر جے شری رام کے ریئیکشن میں کہتی ہے وہ کیوں ڈر گئے ہیں، وہ اس ٹائم کیوں ہاسپٹلائز ہیں، وہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں اللہ اکبر نعرے سے. یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر آپ ضرور کمنٹ کیجئے کہ اللہ اکبر کے نعرے سے کیا 70-80 مرد جو ہے وہ ہاسپٹلائز ہو سکتے ہیں؟ کیا اتنی طاقت انہوں نے لے لی؟ کیا ایمان میں اتنی طاقت ہے؟ ضرور شیئر کیجئے گا. اللہ حافظ.